فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ آن لائن کل پاکستان میڈیا ورکرز کنونشن میں میں اپنی ملک بھر سے شریک بہنوں کو سلام اور خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز ساتھیوں، آج جو میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اس کا موضوع ہے قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کنونشن الیکشن کے اہم موقع پر رکھنے کا مقصد ایک دوسرے کی موجودگی سے تقویت حاصل کرنا اور پہلے سے موجود حوصلوں کو مزید بڑھانا ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی کے ہر فعال کارکن کو جماعت اسلامی کا میڈیا بننا ہے۔ ہم سب جو میڈیا کے شعبے سے وابستہ ہیں، ہم پر یقیناً دگنی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہم نے نظم کے ساتھ فیلڈ میں بھی کیمپین چلانی ہے، سوشل میڈیا پر بھی چلانی ہے، جو کہ وہ گھاٹی ہے جس پر ہمیں نظم نے کھڑا کیا ہے۔ ہم ڈیلی بنیادوں پر اپنے اوقات کار کی تقسیم کر لیں اور روزانہ سوشل میڈیا کے لیے وقت نکالیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن تک 3 بجے روزانہ مرکز جماعت اسلامی کی جانب سے ٹرینڈ جاری ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ جمعے کے دن خواتین کا ٹرینڈ جاری ہوا جو 1.5 گھنٹے میں ٹاپ 2 تک پہنچ گیا، اور یہ اللہ کی مدد اور اجتماعی کوشش کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ یہ آپ سب کی ساتھ دینے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ لہٰذا بہت ہی پیاری بہنوں، وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس وقت میڈیا کارکن کو ہمہ وقت موجود رہنا، ایک پکار پر جمع ہونا، دستیاب ہونا، مصروفیت کے باوجود فوری رسپونڈ کرنا، وہ سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ ہم وقت ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم اس موقع پر وقت کا زیان افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر میڈیا کا فرد ایک میسج 3 گھنٹے بعد دیکھے گا تو وقت گزر چکا ہوگا۔ آج آپ سب کو یہاں جمع کرنے کا مقصد دراصل اپنی ذمہ داریوں کو ریکال کرنا ہے، ان کی اہمیت کو تازہ کرنا اور کرنے کے کام لے کر چاق و چوبند ہو کر اس میدان میں اترنا ہے۔ ہماری بنیادی ذمہ داری اور کرنے کے کاموں میں اہم ترین ہتھیار اللہ سے تعلق کی مضبوطی ہے۔ اس کو سب سے پہلے نمبر پر رکھیے، پھر اپنی قوت کو سمجھیے اور مٹھی بن کر کے ہم نے مکہ بننا ہے۔ قوت دکھانا ہے تاکہ مقابل پر رعب بھی پڑے، اور گھوڑے تیار کرنے کا حکم تو اللہ ہی نے دیا ہے۔ اجتماعی قوت بننا تو ہمارے دین کا طریقہ ہے، اسی میں برکت ہے۔ اس موقع پر جب ہم میں سے ہر کوئی زیادتی اور ذمہ داریوں سے بوجھل ہو رہا ہے، کام کی زیادتی ہے، ذمہ داریاں ہیں، دوہرے کام ہیں، ایک وقت میں کئی کام کرنے پڑ رہے ہیں، ارجنٹ بنیادوں پر کرنے پڑ رہے ہیں، آگے الیکشن جتنا نزدیک آتے جائیں گے، اسٹریس، ٹینشن، کاموں کی فکر، انہیں مکمل کرنے کی فکر، ڈبل کام، یہ سب بڑھتا جائے گا نا۔ تو ایسے میں پیاری ساتھیوں، دلوں میں کشادگی، ایک دوسرے کے مزاجوں سے صرف نظر، درگزر، آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھامنا، آگے بڑھ کر کام کر لینا، یہی اصل میں عمل کی دنیا میں ہمارا امتحان ہے۔ بنیادی اخلاقیات کمزور ہوتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے اخلاص اور پھر ہماری قوت متاثر ہوتی ہے، اور ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے کیے کام کو ضائع نہ کرے۔ لہٰذا دوسرا کام یہ ہے کہ خود احتسابی کے ساتھ استغفار کا بہت اہتمام رکھیں۔ ہر کامیابی، ہر نتیجہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر یہ کہ اس وقت انتخابی نشان، ترازو اور جماعت اسلامی کی کارکردگی ہماری مہم کا بنیادی فوکس ہے۔ ہم آج یہاں سے مرکزی پروموشن پلان بھی لے کر جائیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے اپنے مقام پر بھی جو پروموشن کے کام ہیں انہوں بھی لے کے چلیں گے۔ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ کراچی سے کشمور، لاہور سے لیا، کوئٹہ سے چترال اور مرکز سے حلقے تک ہم رنگ اور ہم آواز بن کر ہر طرف نظر آئیں۔ جماعت اسلامی کی کارکردگی کو ہم رنگ اور ہم آواز بن کر لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگ جہاں دیکھیں انہیں ترازو نظر آئے اور حل صرف جماعت اسلامی کا سلوگن سنائی دے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ملک بھر میں جب ترازو کو ٹھپا لگے گا تو دراصل جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے گا۔ لہٰذا ہم کسی بھی تخصیص کے بغیر ترازو اور جماعت اسلامی کی کارکردگی کی مستند پوسٹوں کو وائرل کریں، اور مستند کے لیے مرکزی سطح سے جاری مواد اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بلدیاتی سطح کے مقامی الیکشن نہیں ہیں، بلکہ ملک گیر قومی اور صوبائی بڑی سطح کے عام انتخابات ہیں۔ لہٰذا پروموشن بھی ملک گیر کرنی پڑے گی۔ فیک خبروں سے، منفی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، خود بھی سمجھنا ہے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ کئی سال پرانی خبریں مخالفین جاری کر دیتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سے اور تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری رفتار جو ہے کام کی وہ اور ہمارا اسٹیمنا متاثر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں محتاط رہیں، اور جو نئے آنے والے ساتھی ہمارے ساتھ سوشل میڈیا جوائن کر رہے ہیں، نظم کے کئی لوگ جوائن کر رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کو سمجھائیں کہ ایسی چیزوں کو نہ فارورڈ کریں، نہ پریشان ہوں۔ نظم کی نظریں ان خبروں پر بھی ہوتی ہیں، نظم خود رسپونڈ بھی کر دیتا ہے، اور جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ اس پہ رد عمل دے دیتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو وقت ہے، ہمارے ہاتھ میں جو یہ لمحات ہیں، یہ بہت اہم اور قیمتی ہیں، لہٰذا ہم سے یہ ضائع نہ ہوں۔
سوشل میڈیا کا کارآمد استعمال کرنا ہے. میسیجز کی ٹیم کو بر وقت منتقلی بہت اہم ہے. بلند حوصلوں کے ساتھ جوش و جذبے کی فضا بہت اہم ہے. امید کی فضا بہت اہم ہے. لوگ آپ کو نا امیدی سے متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب پہلے سے طے شدہ ہے، فلاں 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 فلاں. تو ہم نے ان کی ان باتوں پہ کان نہیں دھرنا، پر ہمیں اپنی اس امید کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے چاق و چوبند اور مستعد رہنا ہے. اور یہ سارے جذبے اور ولولے آج ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اس کے ساتھ بہت اہم چیز کہ آج آپ سے آپ کا نظم براہ راست مخاطب ہوگا. ہم نظم کی زبان سے جانیں گے کہ ہمارا نظم ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی ہم سے کیا توقعات ہیں، تاکہ ہم اپنے اپنے مقام پر اعتماد اور عزم کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. اس کے علاوہ ایک عہد آج ہم سب یہاں مل کر پڑھیں گے. اس میں کچھ نیا نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے جو ہم کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. مگر یہ صرف ایک یاد دہانی ہے اور اجتماعی قوت کے ساتھ اسے دہرانا ہے، تاکہ ہمارے اجتماعی جذبوں کو تازگی ملے اور ہمارا احساس ذمہ داری جو اجتماعیت کے ساتھ چلنے والا ہے وہ مزید اجاگر ہو. پھر انشاءاللہ تعالی یہاں سے جانے کے بعد ہم ان ہدایات کی روشنی میں آگے بڑھیں گے، ٹرینڈز میں شرکت کریں گے. ایسے عنوانات جس پر خواتین کی قوت انہیں درکار ہے ان کو ہم اپنی وہ قوت بھی فراہم کریں گے. اور جیسے یہ کام تھرو پراپر چینل یعنی مرکز کے ذریعے ایسا ہوتا آیا ہے، ٹرینڈ کے حوالے سے میسیجز وہ اسی طرح ہم جاری کریں گے. پھر یہ والی بات کہ چونکہ وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے، تو میں آپ سے ایک بار پھر یہی کہوں گی کہ اس قیمتی لمحے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں پکڑ لیجئے اور اس میں وہ کام کر جائیے جو ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے. آگے ہمارے 2-3 پروگرام باقی ہیں، لہٰذا میں وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے لمبی بات نہیں کرتی، اپنی بات یہاں ختم کرتی ہوں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کا یہاں آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا قبول فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.